أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ اس وقت خاکسار نے سورۃ نور آیت 56 کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے مومنوں سے وعدہ فرماتا ہے کہ اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں
وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں زمین پر اسی طرح خلیفہ بنا دے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں مومنوں سے، یعنی وہ مومن جو نیک عمل کریں، ان سے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں زمین پر اسی طرح خلیفہ بنا دے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ ان کے اس دین کو ان کے لیے مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جس کو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کی خوف کی حالت کو امن میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور جو کوئی اس کے بعد بھی کفر کرے تو پھر ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ یعنی سورۃ نور آیت 56 جو ہے، ابھی میں نے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ بھی سامعین کو پڑھ کے سنایا ہے۔ اسے ہم امت محمدیہ میں اس آیت کریمہ کو آیت استخلاف بھی کہتے ہیں۔ اسی آیت استخلاف کے حوالہ سے بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد اسلام فرماتے ہیں اپنی شعراء آفاق کتاب براہین احمدیہ، حوالہ اس طرح ہے کہ روحانی خزائن جلد 1 صفحات 259 تھا 260 حاشیہ نمبر 11۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اسی آیت استخلاف کے حوالے سے، خدا نے تم میں سے بعض نیکوکار ایمانداروں کے لیے یہ وعدہ ٹھہرا رکھا ہے کہ وہ انہیں زمین پر اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفے کرے گا، انہی کی مانند جو پہلے کرتا رہا ہے۔ یعنی نیکوکار ایمانداروں کے لیے اس آیت کریمہ میں خلافت کا وعدہ ہے، بدکاروں کے لیے نہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ آگے حضور رسول فرماتے ہیں اور ان کے دین کو کہ جو ان کے لیے اس نے پسند کر لیا ہے، یعنی دین اسلام کو زمین پر جمع دے گا اور مستحکم اور قائم کر دے گا، اور بعد اس کے کہ ایماندار خوف کی حالت میں ہوں گے، یعنی بعد اس وقت کے کہ جب بباعث وفات حضرت ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ خوف دامنگیر ہوگا کہ شاید اب دین تباہ نہ ہو جائے، تو اس خوف اور اندیشہ کی حالت میں خدائے تعالی خلافت حقہ کو قائم کر کے مسلمانوں کو ابتری اندیشہ ابتری دین سے بے غم اور امن کی حالت میں کر دے گا۔ وہ خالصتاً میری پرستش کریں گے اور مجھ سے کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو یہ حضور صاحب کے الفاظ ہیں، تو میں نے بتا دیا حوالہ۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جن مومنوں سے اللہ تعالیٰ نے خلافت کا وعدہ فرمایا ہے، وہ ایسے مومن ہوں گے جو نیک عمل کریں گے، اعمال صالحہ بجا لانے والے مومنوں سے اس آیت کریمہ میں خلافت کا وعدہ ہے۔ بدکاروں سے، زناکاروں سے، اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں مذہب کو پر قبضہ کر بیٹھتے ہیں، خواہ کوئی بھی دور ہو امت محمدیہ میں، تو پھر اس قسم کے وہ لفظ خلافت کا مس یوز کرتے ہوئے اپنے آپ کو خلیفہ بنا بیٹھتے ہیں، اپنے آپ کو خلیفہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، یا خلیفہ کا لفظ کا استعمال عام کر دیتے ہیں اپنے گروہ میں، اپنی کمیونٹی میں، یا جو لوگ بھی اس وقت جماعت میں ہوتے ہیں۔ تو اس طرح پھر خلافت کا جو لفظ ہے اس آیت کریمہ میں، یعنی جو ابھی میں نے سورۃ نور آیت 56 کی تلاوت کی ہے، تو اس خلافت کا جو لفظ ہے اس کا پھر وہ مس یوز کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جی ہم سب پر رحم فرمائے، اور اس قسم کے یہ جو نفسانی لوگ ہوتے ہیں اور قبضے کر کے مذہبی گروہوں پر پھر اس کے بعد پھر خلافت کا جو مس یوز یہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے۔ ہماری تو دعا ہے ان کے لیے بھی، اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور اعمال صالحہ ان کو بھی بجا لانے کی توفیق بخشے۔ اور یہ جو قبضے کر کے پھر بعد میں خلافت کا مس یوز کرتے ہیں، خلافت کی اصطلاح کا، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس سے باز رکھے۔ علاوہ اس کے میں
ایک اور حوالہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا اسی حوالہ سے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں سامعین کو۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی کتاب شہادت القرآن روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 344 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتی ہیں یہ یاد رہے کہ مجدد لوگ دین میں کچھ کمی بیشی نہیں کرتے، ہاں گم شدہ دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی بعد اس کے جو خلیفے بھیجے جائیں پھر جو شخص ان کا منکر رہے وہ فاسقوں میں سے ہے۔ تو یہی الفاظ سورت جو نور کی آیت 56 ہے اس میں بھی اللہ نے فرمائے ہیں کہ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو کوئی اس کے بعد بھی کفر کرے تو پھر ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ اور اس قسم کے فاسق جو لوگ ہیں اس کے حوالے سے مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنی تحریرات میں فرما دیا ہے کہ پھر جو شخص ان کا منکر رہے، یعنی وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یعنی بعد اس کے جو خلیفے یعنی مجدد بھیجے جائیں پھر جو شخص ان کا منکر رہے وہ فاسقوں میں سے ہے۔ سامعین کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ اس آیت کریمہ ابھی یہ جو میں نے شروع میں تلاوت کی ہے سورت نور آیت 56 کی، جسے ہم آیت استخلاف بھی کہتے ہیں بالعموم، تو اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے مطابق کن لوگوں کو خلفاء بنایا کرتا ہے، اور پھر کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو مذہبی جماعتوں پر قبضے کر کے پھر اس کے بعد خلافت کی جو اصطلاح ہے بالعموم ہم کرتے ہیں اسی آیت کے یعنی سورت نور آیت 56 کے حوالے سے، تو اس کا پھر وہ خلافت کی اصطلاح کا پھر مس یوز کرتے ہوئے پھر قبضے کر بیٹھتی ہیں، پھر اپنے آپ کو خلیفہ کہلوانے شروع کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، ان کو ہدایت دے اگر یہ لوگ ہدایت کے قابل ہیں، وگرنہ ان کے شر سے امتوں کو جماعتوں کو بچائے ان کے شر سے۔ اب میں اگلی بات کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ سامعین کو جماعت احمدیہ کے ایک مبلغ ہیں، اس کا غالباً نام شمشاد ہے، شمشاد ہیں یا شمشاد احمد ہے یا جو بھی ان کا نام، میں نے سنا ہے کہ جرمنی کی جماعت احمدیہ قادیان جو ہے یہاں پر یہ جو ایک انہوں نے جامعہ احمدیہ بنایا ہوا اس کا یہ پرنسپل ہیں۔ تو اسی آیت کریمہ کے حوالے سے یا خلافت الی منہاج نبوت کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ ان کا ایک مختصر سا ویڈیو کلپ سن لیں۔ خلافت ہوگی وہ رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر اس کے بعد حکومت ہوگی، پھر تکلیف دہ حکومتیں آئیں گی، پھر فرمایا ثم تکون خلافہ علی منہاج النبوہ، کہ آخر میں پھر خلافت علی منہاج النبوت آئے۔ تو جب ایک نبی یا رسول کے آنے کے بعد خلافت قائم ہو جاتی ہے تو جو بھی خلیفہ ہوتا ہے وہ مجدد بھی ہوتا ہے۔ خلافت کی موجودگی میں نبی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، پھر مجدد تو دور کی بات ہے۔ سامعین کرام آپ لوگوں نے سن لیا ہے کلپ، جناب شمشاد احمد صاحب جو مولانا ہیں قادیانی جماعت کے اور جرمنی کا جو جامعہ احمدیہ اس کے غالباً میرا خیال ہے وہ پرنسپل اس وقت ہیں۔ تو اس کے حوالے سے میں سامعین کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں، اور یہ جو انہوں نے مختصر اپنا جو ویڈیو کلپ ہے اس میں یہ جو بات کی ہے جس حدیث کی، اس کے حوالے سے سامعین کو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ نعمان بن بشیر سے روایت کی ہوئی ایک حدیث ہے، اور میں اس حدیث کا انگلش اپنا عربی جو ہے وہ الفاظ چھوڑ دیتا ہوں تاکہ وقت بچے، اور صرف میں اس حدیث کریمہ جو ہے جو مولانا شمشاد صاحب نے وہ پڑھی ہے اس کے متعلق کچھ بتایا بھی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے حوالے سے کچھ باتیں اردو ترجمہ جو اس حدیث کا ہے وہ پڑھ کر سنا دوں۔ تو اس کا حوالہ جو ہے میں پڑھ دیتا ہوں۔ مسند احمد جلد 4 صفحہ 273، دارالفکر بیروت و مشکات، باب الانظار و تہذیب۔
تو اس کا ترجمہ اس طرح اس حدیث کا کہ روایت ہے نعمان بن بشیر سے، اس نے نقل کیا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر نبوت موجود رہے گی جب تک خدا چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا۔ پھر طریقہ نبوت پر خلافت ہوگی جب تک خدا چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا، پھر ایک طاقتور بادشاہت کا دور آئے گا، جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی، پھر اسے بھی اٹھا لے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا۔ اور ظالم و جابر حکومت کا زمانہ آئے گا، پھر وہ رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، پھر اسے اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا۔ پھر طریقہ نبوت پر خلافت ہوگی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حبیب جو اس حدیث کے راوی میں سے ایک ہے، حبیب نے کہا پس جب کھڑا ہوا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی یعنی خلیفہ ہوا، میں نے یہ حدیث اس کی طرف لکھی، در حال ہے کہ میں یاد دلاتا تھا اس کو یہ حدیث، اور میں نے کہا میں امید رکھتا ہوں کہ تم ہو امیر المومنین بادشاہت آز اور جبریہ کے۔ پس ان کو اس تفسیر سے خوشی ہوئی اور پسند کیا اس کو، یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے روایت کیا اس کو، احمد اور بیہقی نے دلائل النبوت میں۔ مذکورہ ابھی یہ جو میں نے حدیث کا ترجمہ پڑھا ہے، اس خلافت الی منہاج نبوت کی پیشگوئی کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ نور کی آیت 56 کی روشنی میں، یہ جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے سورۃ نور آیت 56، اس آیت کی روشنی میں خلافت الی منہاج نبوت یا محمدی قدرت ثانیہ کی تفسیر کرتے ہوئے اپنی امت سے فرماتے ہیں ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ ابو داؤد کتاب الملاحم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے اس صدی ہر صدی کے سر پر کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ یعنی محمدی قدرت ثانیہ کی تفسیر کرتے ہوئے آج ہم نے امت محمدیہ کے آگے یہ اپنے الفاظ رکھے تھے کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ سامعین کرام، امت محمدیہ میں مذکورہ موعود خلافت الی منہاج نبوت کے سلسلے کا آغاز حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کی خلافت سے ہوا، اور آپ خلافت الی منہاج نبوت کے حوالہ سے پہلے خلیفہ اور مجدد تھے، اور امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام خلافت الی منہاج نبوت کے اسی سلسلے کے 13ویں خلیفہ تھے، جیسا کہ آپ علیہ السلام اپنی کتاب تحفہ گولربیہ میں فرماتے ہیں، روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 193 تا 194۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب فرماتی ہیں یاد رہے کہ اسلام کا 12واں خلیفہ جو 13ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے وہ یحییٰ نبی کے مقابل پر ہے، جس کا ایک پلید قوم کے لیے سر کاٹا گیا، بریکٹ میں لکھا گیا ہے سمجھنے والا سمجھ لے۔ اس لیے ضروری ہوا کہ 12واں خلیفہ قریشی ہو جیسا کہ حضرت یحییٰ اسرائیلی ہیں، لیکن اسلام کا 13واں خلیفہ جو 14ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے، جس کا نام مسیح موعود ہے، اس کے لیے ضروری تھا وہ قریش میں سے نہ ہو، جیسا کہ حضرت عیسیٰ اسرائیلی نہیں ہے۔ سید احمد بریلوی سلسلہ خلافت محمدیہ کے 12ویں خلیفہ ہیں، جو حضرت یحییٰ کے مثیل ہیں اور سید ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام صاحب نے اپنی اس تحریر میں فرما دیا کہ آپ علیہ السلام خلافت الی منہاج نبوت کا جو سلسلہ پہلی صدی ہجری کے سر پر
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کی مبارک وجود سے شروع ہوا تھا. اسی خلافت اعلی منہاج نبوت کے سلسلے کے 14ویں صدی ہجری کے سر پر آپ علیہ السلام یعنی مرزا غلام احمد 12ویں خلیفہ تھے. اور آپ کے بعد ظاہر ہے آپ کے بعد یعنی 12ویں خلیفے کے بعد 13واں خلیفہ ہونا چاہیے، 14واں پھر خلیفہ. یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا. تو آپ کے بعد یعنی مرزا غلام احمد علیہ السلام کے بعد 15ویں صدی ہجری کے سر پر خلافت اعلی منہاج نبوت کی جو آنسن نے بشارت دی ہے اپنی امت کے آگے رکھی ہوئی ہے کہ اس کے وہ 14ویں خلیفہ ہوں گے 15ویں صدی ہجری کے سر پر. تو اس حوالہ سے میں سامعین کو حضرت مرزا غلام احمد کا ایک اور اقتباس پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. اسی خلافت اعلی منہاج نبوت یعنی محمدی قدرت ثانیہ کے سلسلے میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں. یہ آپ علیہ السلام کے ملفوظات جلد 5 صفحہ 666 نیو ایڈیشن کی جو چھپا ہوا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہم خدا تعالیٰ پر ایسا الزام نہیں لگا سکتے کہ اس نے وعدہ تو کیا کہ قیامت تک خلفاء اور مجددین کا سلسلہ جاری رکھوں گا، مگر ایک خاص وقت کے بعد اس نے ایسا کرنا چھوڑ دیا. سورت نور میں ایت استخلاف کو غور سے پڑھ کر دیکھ لو. میں بھی اسی وعدہ کے موافق آیا ہوں اور اسی واسطے موعود کہلاتا ہوں. حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے صاف فرما دیا کہ وہ موعود خلافت اعلی منہاج نبوت جس کا ابھی میں نے شروع میں عاصم کی حدیث کا ترجمہ پڑھا ہے کہ جس کے آخر پر عاصم پھر خاموش ہو جاتے ہیں، یہ فرما کر کہ ثم تکون خلافت علی منہاج نبوت ثم ساکتا، اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج نبوت اللہ تعالیٰ جاری کرے گا. پھر آگے ثم ساکتا، اس کے بعد عاصم خاموش ہو گیا. اس حوالہ سے یہ جو عاصم نے فرمایا ہے کہ ثم تکون خلافت علی منہاج نبوت یعنی ایسی خلافت کا اجرا اللہ تعالیٰ کرے گا جو نبوت کی نہج پر یا نبوت کے طرز پر وہ جاری ہوگی. اب عام انسان بھی جانتے ہیں کہ خلافت اعلی منہاج نبوت ایسی خلافت جو نبوت کی طرز پر نبوت کی نہج پر جاری ہوتی ہے، وہ وہی خلافت ہو سکتی ہے کہ جس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مامور فرما دے، کھڑا کر دے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے روح قدس پا کر کھڑا ہوتا ہے، وحی اور الہام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور ہر صدی ہجری کے ساتھ پر پیارے نبیت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ کے فرمودہ کے مطابق یہ سلسلہ آج تک یعنی 15ویں صدی ہجری تک چلتا آ رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں کامل یقین رکھتا ہوں کہ قیامت تک ایسا ہی ہوگا کہ ہر صدی ہجری کے سر پر جو بھی غلطیاں بدعتیں نفسانی لوگ ڈالیں گے امت محمدیہ کی تعلیم میں یعنی اسلام کی تعلیم میں، یا مرزا غلام احمد علیہ السلام کی یہ جو تعلیم ہے اس میں جو نفسانی غلطیاں ڈالیں گے لوگ، تو ان کی تجدید اور اصلاح کے لیے ہر صدی ہجری کے سر پر 15ویں صدی ہجری کے بعد بھی یہ سلسلہ قیامت تک اسی طرح جاری رہے گا. اور وہ جو شخص کھڑا ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ مامور فرمائے گا، کھڑا کرے گا، وہ نبوت کی نہج پر یہ خلافت ہوگی، یعنی وہ خلیفہ ہوگا. اولاً تو وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو مامور فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا کرے گا. اور ثانیاً وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خلیفہ ہوگا، جیسے کہ میں نے مرزا غلام احمد علیہ السلام کی وہ حوالہ پڑھ کر آپ لوگوں کو سنا دیا ہے، جو براہین احمدیہ روحانک ذہن جلد 1 صفحہ 259 تا 260. اور مرزا غلام صاحب نے یہی فرمایا ہے کہ یہ جو سورت نور ہے 56 کے مطابق جو خلفاء کھڑے ہوتی ہیں یا جن کو اللہ مامور فرماتا ہے، کھڑا کرتا ہے، تو وہ خلیفے جو اولاً تو وہ اللہ تعالیٰ کے خلیفے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں مامور فرماتا ہے، اللہ کھڑا کرتا ہے، وہ خلیفۃ اللہ ہوتے ہیں. اور ثانیاً وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن کریم نازل ہوا، سورت نور آیت 56 نازل ہوئی تھی، وہ عاصم کے بھی وہ خلیفے ہوتے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ خلافت جو ہے عاصم نے یہ جس کا وعدہ فرمایا ہے اپنی امت کے آگے، یعنی خلافت اعلی منہاج نبوت یعنی ایسی خلافت جو نبوت کے نہج پر جاری ہوگی.
تو اس حوالہ سے یاد رکھیں کہ اس حوالہ سے یہ جو خلافت ہے یہ وہی خلافت ہے جس کا سلسلہ یا جس کا آغاز حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک وجود سے شروع ہوا تھا پہلی صدی ہجری کے سر پر۔ یہ خلافت علی منہاج نبوت کا سلسلہ ہے جو کہ آنسم کے فرمودہ کے مطابق جاری ہے اور آج تک چلا آ رہا ہے، اور ہر صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ کسی مومن کو مبعوث فرماتا ہے، کھڑا کرتا ہے، تاکہ وہ مجدد، وہ خلیفہ یا وہ مامور من اللہ اس صدی ہجری میں جو دین اسلام میں بدعتیں خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں یا نفسانی لوگوں نے کر دی ہیں، یا احمدیت میرے بعد انشاءاللہ احمدیت میں جو لوگ خرابیاں پیدا کریں گے، تو ان خرابیوں بدعتوں کو نفسانی علائشوں سے دین اسلام کا چہرہ وہ صاف کیا کرے گا۔ تو یہ سلسلہ قیامت تک انشاءاللہ تعالیٰ جاری رہے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج تک جو خلفاء الی منہاج نبوت کھڑے ہوئے ہیں، جن کو اللہ نے کھڑا فرمایا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کا ذکر سامنے کے آگے کر دوں۔ الغلام.com خاکسار کی جو ویب سائٹ ہے، دراصل جماعت احمدیہ اصلاح پسند کی وہ آفیشیل ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر نیوز نمبر 65 یعنی 65 پر یہ جو خلفاء علی منہاج نبوت کے سلسلے کا تذکرہ ہے وہ ملتا ہے، آپ لوگوں کو ملے گا۔ تو یہ قادیانی جماعت کا الفضل خصوصی اشعار جو ہے وہ رسالہ 20 مارچ 2007 کو جاری ہوا تھا، شائع ہوا تھا۔ اسی میں یہ جو خلفاء کے نام لکھے گئے ہیں وہ آپ لوگ نیوز نمبر 65 پر پڑھ سکتے ہیں اپنا الغلام.com پر۔ اس کا عنوان اس طرح لکھا ہوا ہے کہ معروف مجددین امت محمدیہ تعارف اور خدمات۔ تفصیل تو بار وہاں پہ آپ پڑھ لیں، میں صرف نام لوں گا ان کا۔ پہلا خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرا خلیفہ یعنی تیسری صدی ہجری کے سر پر حضرت امام شافعی۔ آگے تیسرا خلیفہ چوتھی صدی ہجری کے سر پر حضرت ابو الحسن اشعری علی بن اسماعیل۔ اسی طرح چوتھا خلیفہ 5ویں صدی ہجری کے سر پر حضرت ابو بکر باقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ پانچواں خلیفہ چھٹی صدی ہجری کے سر پر حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ چھٹا خلیفہ 7ویں ہجری کے سر پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالیٰ۔ اس طرح ساتواں خلیفہ 8ویں صدی ہجری کے سر پر حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ۔ اس طرح 8واں خلیفہ 9ویں صدی ہجری کے سر پر حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ 9واں خلیفہ 10ویں صدی ہجری کے سر پر حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ 10واں خلیفہ 11ویں صدی ہجری کے سر پر حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح 11ویں خلیفہ جو ہے وہ 12ویں صدی ہجری کے سر پر حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، اور 12واں خلیفہ جو ہے 13ویں صدی ہجری کے سر پر حضرت سید احمد شہید بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور 13ویں خلیفہ جیسے کہ ابھی میں نے مرزا غلام محمد کا حوالہ بھی پڑھ کر سنا دیا آپ لوگوں کو، 14ویں صدی ہجری کے سر پر حضرت امام مہدی حضرت مرزا غلام محمد ہیں۔ اور اسی خلافت الی منہاج نبوت کے سلسلے کے 15ویں صدی ہجری کے سر پر 14واں جو خلیفہ ہے وہ وہی معوذ ذکی غلام، وہ وہی معوذ نشان رحمت، یا وہ وہی معوذ مسلح ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم مرزا غلام احمد علیہ السلام کو چلہ و شہرپور میں بشارت بخشی تھی۔ ان الفاظ میں اس کا آغاز ہوتا ہے کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا وغیرہ وغیرہ، وکان امرن مقضیہ، ساری وہ باتیں آپ لوگوں کو ملیں گی جو صورت مریم میں ملتی ہیں یا صورت آل عمران میں ملتی ہیں۔ موسوی معوذ ذکی غلام کے حوالہ سے یا موسوی نشان رحمت کے حوالہ سے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ صورت مریم میں فرماتا ہے موسوی ذکی غلام کے حوالہ سے کہ آیاتن للناس و رحمتم منا وکان امرن مقضیہ، یہی باتیں ہمیں چلہ و شہرپور میں جو الہامی پیش گوئی
محمدی مریم مرزا غلام احمد صاحب پر نازل ہوئی تھی، یہ باتیں ساری ان میں موجود ہیں، پائی جاتی ہیں۔ کلمۃ اللہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ موسی مسیح عیسیٰ ابن مریم کو کلمۃ اللہ فرماتا ہے، روح اللہ فرماتا ہے، ایسے ہی یہ باتیں اس الہامی پیش گوئی جو چلہ ہوشیارپور میں مرزا غلام احمد السلام پر نازل ہوئی تھی، اس میں یہ باتیں ملتی ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ 15ویں صدی ہجری جو ہے خلافت اعلیٰ منہاج نبوت کے سلسلے کی، اس کا 14واں خلیفہ جو ہے 15ویں صدی ہجری کے سر پر، وہی مود ذکی غلام، وہی مود نشان رحمت، یا وہی مود مسلح، جس کو مرزا غلام صاحب نے اپنے الفاظ میں مسلم مود کے الفاظ ٹائٹل دیے ہوئے ہیں۔ اسی مسلم مود کے حوالے سے ایک الہامی شعر میں اللہ تعالیٰ مرزا غلام احمد یعنی محمدی مریم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، زی درگاہ خدا مردے بسد آزاز می آیت، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز می آیت۔ تو خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے محمدی مریم مرزا غلام احمد، تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ یہی وہ ذکی غلام نشان رحمت جس کا 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں ہمیں ذکر ملتا ہے، تو یہی وہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کے آگے رکھی ہوئی ہے، اس کا وہ مصداق ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کو خوش نصیبوں میں اللہ نے اس حدیث کو شامل کر دیا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اس پیشگوئی جو چلہ ہوشیارپور میں نازل ہوئی تھی محمدی مریم پر، اس کا اللہ نے اس حدیث کو مصداق بنا دیا ہے۔ تو یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے، یہ اس کی نعمتیں اللہ تعالیٰ سے کوششوں سے یا سازشوں سے نہیں ملتی، بس اللہ تعالیٰ جس کو چاہے، جس پر چاہے اپنا یہ فضل فرما دے، یہ اللہ کا ایک قسم کا فضل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے ان فضلوں سے عنایت فرمائے، میری تو یہ دعا ہے۔ لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کوشش کر کے چاہتے ہیں کہ اس قسم کی چیزوں کو ہم حاصل کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کوششوں کے ساتھ اس قسم کی یہ جو عنایات ہوتے ہیں، یہ فضل ہوتے ہیں، لوگوں کو نہیں دیا کرتا۔ آگے کچھ بات کرنے سے پہلے میں یہاں پر ضمن بتا دیتا ہوں کہ نبی کے حوالہ سے مرزا غلام احمد علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، یعنی نبی کے حوالہ سے امت محمدیہ میں نبوت یا نبی کا جو لفظ ہے یہ کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے مرزا غلام صاحب نے تشریح فرما دی ہوئی ہے، یہ تجلیات الہیہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 401 پر حاشیہ پر حضور صاحب نے اس کی وضاحت فرمائی ہوئی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں لوگ ذہن میں رکھیں کہ امت محمدیہ میں جب بھی کسی تحریر و تقریر میں لفظ نبی آتا ہے تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ تو حضور صاحب فرماتے ہیں نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لیے صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے معمور ہو۔ مزید میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ حضور صاحب نے یہ جو فرمایا ہے کہ نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لیے، اس زمانہ سے یہ مراد ہے پیارے امام مہدی علیہ السلام کی، کہ آنسم کے بعد قیامت تک کا یہ جو زمانہ ہے سارا، یعنی 14ویں صدی ہجری کے سر پر، 15ویں صدی ہجری کے سر پر، یا قیامت تک جو بھی صدیاں آئیں گی، تو ہر صدی ہجری کے سر پر جو زمانہ آئے گا، آتا چلا جائے گا، مرزا غلام صاحب کے بقول اس زمانہ سے یہ مراد زمانہ ہے۔ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نبی کے لفظ سے زمانہ کے لیے صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے معمور ہو۔ یہ نہیں کہ کوئی دوسری شریعت لاوے، کیونکہ شریعت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر نبی کے لفظ کا اطلاق جائز نہیں جب تک اس کو امتی بھی نہ کہا جائے، جس کی یہ معنی ہے کہ ہر ایک نام اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے پایا ہے، نہ براہ راست۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خلافت اعلیٰ منہاج نبوت کے سلسلے کے جتنے بھی مجددین ہیں، جن کو اللہ معمور فرماتا ہے، اللہ کھڑا کرتا ہے روح القدس کے ساتھ، تو یہ سارے اپنے اپنے زمانوں کے
مجدد بھی ہیں اور یہ اپنے اپنے زمانوں کے امتی نبی بھی ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک اسی طرح چلتا رہے گا۔ تو میں نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ یہ جو حضور صاحب نے فرمایا ہے نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لیے سے کیا مراد ہے، اس زمانہ سے مراد قیامت تک امت محمدیہ کا یہ زمانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ لوگوں کو ان باتوں کی سمجھ آ جائے۔ تو اس کے بعد سامعین کرام میں چند باتیں اور عرض کرتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آسم کی ایک حدیث ہے کہ آسم نے فرمایا، یعنی یہ سورۃ نور 56 کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو وعدہ فرما دیا کہ اے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے بعد، تیری رحلت کے بعد، تیرے دین، تیری شریعت کی تمکنت کے لیے، حفاظت کے لیے، مضبوطی کے لیے میں خلفاء کے سلسلے کا اجرا کروں گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد یہ خلافت کا سلسلہ جو جاری ہوا، جس کے پہلے مظہر جو تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس کے بعد حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ سارے تھے۔ یہ چاروں خلفائے راشدین ہم ان کو کہتے ہیں۔ تو ایک حدیث میں آنسو نے فرمایا ہے کہ میرے بعد ایک خلافت کا جو سلسلہ ہے، خلفائے راشدین کا سلسلہ 30 سال رہے گا، اس کے بعد یہ خلافت راشدہ کی صف لپیٹ دی جائے گی، اس کے بعد پھر ملوکیت آ جائے گی۔ یہ جو ابھی میں نے حدیث پڑھ کر ترجمہ آپ لوگوں کو سنایا ہے، پوری میں ابھی نہیں سنائی، لیکن ترجمہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنایا ہے کہ نعمان بن بشیر سے وہ روایت ہے۔ تو اس میں یہی ہے کہ وہ جو خلفائے راشدین ہیں اس کے بعد خلافت کی صف لپیٹ دینی تھی، آنسم نے جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ سے علم پا کر، تو اس کی جگہ ملوکیت آ جانی تھی۔ تو ایک عرصے کے بعد پھر ملوکیت کی صف لپ جانی تھی، تو اس کے بعد ظالم اور جابر بادشاہوں کا زمانہ آنا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین کی صف لپنے کے بعد، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ جو انبی خلفاء کا سلسلہ جاری رہا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو خلیفہ ہی کہلواتے تھے۔ یعنی امیر جو معاویہ ہے وہ بھی خلیفہ اپنے آپ کو کہتا تھا، اس سے ان کا بیٹا جو زید ہے وہ بھی خلیفۃ الرسول اپنے آپ کو کہتا تھا، اس کا لقب تھا۔ اب دیکھیں نا کہ یہ جو آگے مروان، عبد المالک، یہ سارے سلسلہ انبیوں کا، یہ سارے اپنے آپ کو خلفاء ہی کہلواتے رہے ہیں۔ اب ان کے دور میں بے شک ترقی بھی ہوئی ہے، اسلام کو فائدہ بھی ہوا ہے، لیکن انہوں نے ظلم بھی بہت کیے ہیں امت محمدیہ پر، اور لفظ کا خلافت کا جو اصطلاح ہے اس کا انہوں نے مس یوز کیا، جبکہ یہ سارے ملوک تھے لیکن یہ اپنے آپ کو خلیفۃ الرسول کہا کرتے تھے۔ یہ سب مس یوز ہے خلافت کی اصطلاح کا۔ اس کے بعد انبیوں کے بعد پھر عباسیوں کا دور آ گیا۔ عباسیوں نے بھی پھر نا اپنے دور میں اس خلافت کی اصطلاح کا مس یوز کیا، وہ بھی اپنے آپ کو بادشاہ نہیں کہلواتے تھے یا ملوک نہیں کہلواتے تھے، وہ بھی اپنے آپ کو خلفاء ہی کہلواتے رہے، جیسے کہ خلیفہ ہارون رشید، خلیفہ مامون رشید، ہم بڑے مشہور ہیں عباسی جو خلفاء تھے، تو وہ بھی اپنے آپ کو خلیفہ کا ٹائٹل ہی وہ استعمال کرتے رہے اپنے لیے، جبکہ یہ سارا خلافت کی جو اصطلاح ہے اس کا مس یوز تھا، انہوں نے یہ مس یوز کیا۔ اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام کے ماننے والوں میں جو دو گروہ ہیں، ایک تو قادیانی جماعت ہے اور دوسری لاہوری جماعت ہے، اور اس عجز کا یہ جو سلسلہ ہے یہ ہمارا جماعت احمدیہ اصلاح پسند کا، ہم بھی حضرت مرزا غلام صاحب کو ماننے والے ہیں، یہ تیسرا گروہ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قادیانی جماعت میں بھی یہ خلافت کا لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے، یہ بھی مس یوز ہے، خلافت کی اصطلاح کا مس یوز ہے، خلیفہ اپنے آپ کو کہلواتے ہیں۔ اور اس کا آغاز جو ہے حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود سے ہی ہو گیا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، آج بھی کہہ دیتا ہوں کہ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک ایک برگزیدہ، نیک، عاجز انسان تھے، متقی انسان تھے، مٹے ہوئے انسان تھے، مرزا غلام صاحب کے وجود میں مٹے ہوئے انسان تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ علیہ السلام کو کوئی علم نہیں تھا، آپ لا علمی میں
یہ اپنے متعلق کہتے رہے کہ اللہ نے مجھے خلیفہ بنایا ہے، خلافت کی چادر مجھ پر لپیٹ دیا، وغیرہ وغیرہ لمبی باتیں ہیں، میں بارہا اپنے خطبات اور لیکچر میں بتا چکا ہوں۔ یہ حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو خلیفہ المسیح کہتے رہے، خلیفہ کہتے رہے۔ اچھا، اس کے بعد اس کے جماعت پر مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد پھر خلافت کا پر کس طرح یہ مرزا غلام صاحب کی جماعت پر کس طرح اور کس نے قبضہ کیا، اور یہ قبضہ پھر کس طریقے سے اب تک چلا آ رہا ہے، اور لفظ چلتا آ رہا ہے خلیفہ کا، خلیفۃ المسیح، خلیفۃ المسیح۔ شروع میں نے کہا ہے خلافت علی منہاج نبوت کا سلسلہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود سے شروع ہوا تھا، اسی خلافت علی منہاج نبوت کے سلسلے کے 14ویں صدی ہجری کے سر پر جو خلیفہ تھا، جس کو اللہ نے روح القدس سے کھڑا کیا تھا، مرزا غلام محمد صاحب تھے، وہ 13ویں خلیفہ تھے۔ اور اس کے بعد 15ویں صدی ہجری کے سر پر، جیسے کہ میں ابھی بتا چکا ہوں، کہ وہی چلہ ہوشیارپور میں نازل ہونے والی مئو نشان رحمت یا مئو ذکی غلام مسیح عظمیٰ کی پیشگوئی کا جو مصداق ہے، وہ خلیفہ ہے 15ویں صدی ہجری کے سر پر۔ جو بھی دین اسلام میں یا جماعت احمدیہ میں غلطیاں نفسانی لوگوں نے ڈالی ہیں، ان کی تجدید اور اصلاح کرنے والا وہ وجود ہے، تو وہ 14واں خلیفہ ہے 15ویں صدی ہجری کے سر پر۔ اس کے بعد آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسا کہ اللہ کو منظور ہوا تو 15واں خلیفہ ہوگا آئندہ صدی ہجری کے سر پر، جب اللہ تعالیٰ اسے کھڑا کرے گا تو وہ آئندہ صدی ہجری جو ہوگی اس کا پھر وہ 15واں خلیفہ ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ پر قبضہ کرنے کے بعد جیسے انبیوں نے خلافت کی اصلاح کا مس یوز کیا اور عباسیوں نے بھی کیا، اپنے آپ کو بادشاہ ملوک ہوتے ہوئے خلیفہ کہلاتے رہے اور لوگوں پر ظلم کرتے رہے، اور لوگ دب کر بیٹھ جاتے تھے بھی یہ خلیفے ہیں، حالانکہ ان کو میرے خیال میں لائل میں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ تو ظالم بادشاہ ہیں، یہ ملوک ہیں، بادشاہ ہیں، خلیفہ کا لفظ استعمال کرتے پھر رہے ہیں۔ بڑے ظلم کیے ان لوگوں نے امت محمدیہ کے مومنوں پر بہت اپنے زمانوں میں، یعنی انبیوں نے بھی بہت ظلم کیا، عباسیوں نے بھی کیا۔ اس طرح خلافت عثمانیہ بھی پھر رہی ہے، وہ بھی نام کے خلیفے تھے، اپنے آپ کو خلیفہ کا لفظ استعمال کرتے تھے جبکہ وہ بادشاہ تھے، ملوک تھے۔ تو باہر میں کہہ رہا تھا کہ اس طریقے سے یہ خلیفہ کا لفظ استعمال ہوتا آیا ہے پہلے، یعنی مس یوز ہوتا آیا ہے، اس طرح 1914 سے آج تک، بلکہ 1908 مرزا غلام صاحب کی وفات کے بعد ہی اس خلافت کے لفظ کا استعمال پھر شروع ہو گیا۔ مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی کی وجہ سے انہوں نے یہ لفظ استعمال اپنے متعلق فرما لیے، تو آگے پھر ان کو کھلی چٹی مل گئی، جنہوں نے پھر جماعت احمدیہ پر قبضہ کر لیا۔ پھر وہ 1914 سے آج تک مرزا بشیر الدین محمود احمد، مرزا ناصر احمد، مرزا طاہر احمد، یہ موجودہ ان کا یہ نمبردار جو ہے، یہ بھی خلیفۃ المسیح۔ وہ بھی خلیفۃ المسیح کہاں سے آ گئے؟ میں نے ابھی حوالہ پڑھا ہے براہین احمدیہ کا مرزا غلام محمد صاحب کا، آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے یہی ایت استخلاف کے مطابق جو خلفاء ہیں یہ اولاً اللہ تعالیٰ کے خلیفے ہیں، اور ثانیاً وہ رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے ہیں۔ مرزا غلام صاحب کا حوالہ میں نے پڑھ کے سنا دیا سامعین کو، شروع میں نے پڑھا ہے تو دوبارہ اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 259 تا 260 حاشیہ نمبر 11 پر رسول کے الفاظ ہیں۔ تو یہ انہوں نے کیا شروع کیا ہے، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو انبی اور عباسی خلفاء تھے، عثمانی تھے، اب یہ مودی یا قادیانی خلفاء کا سلسلہ ہے جنہوں نے خلافت کی اصلاح کا مس یوز شروع کیا ہوا ہے، اور لوگ آگے بیٹھے ہوتے ہیں، احمدی بیچارے بہنیں بھائی اور بزرگ ہوتے ہیں، وہ کوئی سوال ہی نہیں کرتے، بلکہ ان کو اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ ان کے ذہن چل سکیں یا ان کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکے۔ اس قسم کے ایک شیطانی نظام میں ان کو پھنسا دیا گیا ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کوئی بھی نظام ہو سکتا ہے، کوئی سوشلسٹ کہہ لیں، کمیونسٹ کہہ لیں، کوئی بھی کہہ لیں، لیکن اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی وہ نظام جو بنیادی حقوق انسانوں سے چھین لیتا ہے، تو اس کو اسلامی نظام ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا بھی کوئی دین اسلام سے نظام کا تعلق ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ تو یہ سلسلہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے زندگیوں میں یہ جو قادیانی جماعت ہے، یہ ان میں جو خلفاء کا سلسلہ، جھوٹے خلفاء کا، جعلی خلفاء کا سلسلہ جو شروع کیا ہوا ہے انہوں نے، تو دراصل یہ قبضہ گروپ ہے، اور مرزا غلام صاحب کی جماعت پر قبضہ کر کے پھر
احمدیوں کا استحصال کرتے پھر رہے ہیں، اور عام احمدی جو ہیں اپنا استحصال کرواتے پھر رہے ہیں اپنی لا علمی میں۔ بہرحال میں نہیں سمجھتا کہ جتنا میں بتا چکا ہوں احمدی بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں کو، اس کے بعد بھی ان کو علم نہ ہو، باقی ان کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، وہ استحصال اپنا کروانے کا شوق رکھتے ہیں تو کرواتے رہیں۔ سامعین کرام، اب آج کا جو خطبہ جمعہ ہے، میں اس کا آخر پہ چند باتیں آپ کو بتا کر اس کے بعد اپنے خطبے کو ختم کر دوں گا۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے کچھ الفاظ ہیں، یہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 66 پر آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سنا دوں پڑھ کر۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر یہ علماء موجود نہ ہوتے تو اب تک تمام باشندے اس ملک کے جو مسلمان کہلاتے ہیں مجھے قبول کر لیتے۔ یعنی بر صغیر کی وہ بات کر رہے ہیں، بر صغیر میں ہی وہ پیدا ہوئے قادیان میں، وہاں پر آپ علیہ السلام کا دعویٰ ہے، پچھلی صدی ہجری کے سطح پر آپ نے کیا تھا۔ تو یہ جو حضور صاحب فرما رہے ہیں، اگر یہ علماء، تو اس زمانے کے، اپنے زمانے کے مولویوں کی یہ بات کر رہے ہیں حضور علیہ السلام، کہ اگر یہ علماء موجود نہ ہوتے، یعنی یہ مولوی موجود نہ ہوتے، تو اب تک تمام باشندے اس ملک کے جو مسلمان کہلاتے ہیں مجھے قبول کر لیتے۔ پس تمام منکروں کا گناہ ان لوگوں کی گردن پر ہے، یعنی مولویوں کی گردن پر ہے۔ یہ لوگ راست بازی کے محل میں نہ آپ داخل ہوتے ہیں، نہ کم فہم لوگوں کو داخل ہونے دیتے ہیں۔ کیا کیا مکر ہیں جو کر رہے ہیں، اور کیا کیا منصوبے ہیں جو اندر ہی اندر ان کے گھروں میں ہو رہے ہیں۔ مگر کیا وہ خدا پر غالب آ جائیں گے، اور کیا وہ اس قادر مطلق کے ارادوں کو روک دیں گے جو تمام نبیوں کی زبانی ظاہر کیا گیا ہے۔ وہ اس ملک کے شریر امیروں اور بدقسمت دولت مندوں دنیا داروں پر بھروسہ رکھتے ہیں، مگر خدا کی نظر میں وہ کیا ہیں؟ صرف ایک مرے ہوئے کیڑے ہیں۔ یہ تذکرہ تو شہادتین میں حضور سامنے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 66 پر۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صاحب نے صاف بتایا ہے کہ میرے زمانے پہ، یعنی حضور صاحب کے زمانے کے جو مولوی تھے، علماء تھے، آپ کی قبولیت کے راستے میں یہی مولوی، یہ علمائی رکاوٹ تھے۔ اور یہی حال آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا غلام صاحب کی جماعت میں یہ جو مولوی ہیں، قادیانی جماعت ہے یا لاہوری جماعت ہے، یہی دراصل لوگوں کو گمراہ کرتے پھر رہے ہیں، اور حق اور سچ کی قبولیت کے راستے میں یہی رکاوٹ ہے۔ انہوں نے ہی مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کو سچائی سے نہ صرف گمراہ کیا ہوا ہے، بلکہ سچائی سے دور بھی انہوں نے کر کے چھوڑ دیا لوگوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ کرے ان کی آنکھیں کھلیں، ان کے ذہن شعور کھلیں، اور خود سوچیں اور اپنا آخرت کا بھی فکر کریں۔ یہ دنیا میں ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا، یہ 4 روزہ دنیا ہوتی ہے، اس کے بعد پھر انسان اپنے خدا، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے خدا تعالیٰ کے آگے حاضر ہوتا ہے، تو پھر وہاں پر ہمارا جو فیت ہوگا، ہمارے اعمال ہوگے، اس کے مطابق ہمیں جزا ملے گی۔ تو اللہ کرے یہ جو میرے مخاطب ہیں، اللہ ان کو بھی سمجھ دے، شعور دے، اور یہ جو مولویوں کی دروغ گوئیاں ہیں یا جال سازیاں ہیں، ان کے فریب سے یہ باہر نکلیں۔ اور یہ جو شروع میں نے مولانا شمشاد صاحب کا حوالہ پڑھا تھا کہ خلافت اعلی منہاج نبوت کے حوالے سے، تو امید ہے سامعین کو پتہ لگ ہو گیا کہ خلافت اعلی منہاج نبوت سے مراد ایسی خلافت ہوا کرتی ہے کہ جو نبوت کی نہج پر، نبوت کی طرز پر جاری ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی خلیفہ اللہ تعالیٰ کھڑا کرتا ہے، مجدد کو کھڑا کرتا ہے نبوت کی نہج پر، تو ظاہر ہے کہ وہ امتی نبی ہوتا ہے۔ اس کو مجدد کہہ لیں، خلیفہ کہہ لیں، کوئی بھی نام دے لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دراصل وہ خلیفہ یا مجدد جو ہوتا ہے نبوت کی نہج پر کھڑا کیا جاتا ہے، اللہ اس کو کھڑا کرتا ہے، وہ مامون من اللہ ہوتا ہے اپنے وقت کا۔ تو امید ہے اور اس کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس وقت خلافت کا لفظ جماعتی احمدیہ قادیان میں کس طریقے سے مس یوز کیا جا رہا ہے۔ اللہ کرے لوگوں کو سمجھ آئے اور لوگ ان کے شر سے نجات پا جائیں۔ علاوہ اس کے سامنے کرام، پاکستان کے ایک کافی سمجھدار
کالمنسٹ ہیں مدبر بھی ہم کہہ سکتے ہیں، حسن نثار صاحب وہ بھی کہتی ہیں، وہ بھی یہی رونر ہوتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جس دن قرآن اور مسلمانوں کے درمیان سے مولوی نکل جائے گا اسلام کا دوبارہ عروج ہو جائے گا. اب دیکھیے وہ اتنا مذہبی بندہ بھی نہیں ہے حسن نثار صاحب، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بات بالکل سچی کہی ہے کہ جس دن مولوی نکل جائے گا مسلمانوں کے درمیان سے اس دن اسلام کا دوبارہ عروج ہو جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر جگہ پر ہر فرقے میں مولوی گھسے بیٹھے ہیں. مولویوں کے بغیر تو عام مسلمان جو ہیں، خواہ وہ سنی مسلمان ہیں، شیعہ ہیں، احمدی ہیں، جو بھی مسلمان ہیں، ان کو گزارا نہیں ہوتا. عام اتنے لا علم لوگ ہیں، خواہ وہ احمدی مسلمان ہیں یا سنی ہیں یا جو بھی مسلمان ہیں، شیعہ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ ان کا مطالعہ ہی نہیں ہے، نہ وہ فکر کرتے ہیں اپنا کہ آخرت کا فکر کریں، اپنا قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، دین اسلام کو سمجھیں اور اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. تو وہ سارا ان کے جو لوگ ہیں، ہر فرقے کے جو مولوی ہیں، ان پر ہی ان کا بھروسہ ہے. مولوی نے ہی ان کو نمازیں پڑھانی ہے، مولوی نے ہی ان کی نماز جنازہ پڑھنی ہے، مولوی نے ہی ان کو جمعے کی نماز پڑھانی ہے وغیرہ وغیرہ. سارا ان کا معاملہ ہی یعنی عام مسلمانوں کا مولویوں پر ہے، انہوں نے چھوڑ دیا. حالانکہ میں نے بارہا پڑھا ہے کہ ڈاکٹر اسرار نے بھی کہا ہوا ہے اپنی تقریر اور لیکچر میں کہ یہ جو مولوی کا جو بیروف ہے یا پیشہ ہے یہ تو اسلام میں موجود ہی نہیں ہے. خود کیوں نہیں پڑھتے دین کو؟ آپ نے ڈاکٹری پڑھی، آپ نے انجینئرنگ پڑھی، آپ نے MBA کیا، آپ نے کمپیوٹر سائنس کے اندر MSc کیا، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ نے یہ مولوی پروفیشن کریٹ کیوں کیا ہے؟ اسلام میں کوئی مولوی پروفیشن نہیں ہے. اسلام میں نہ پاپائیت ہے نہ برہمنیت. ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ نماز پڑھائے. ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے. ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھائے. جو دعا اس کے دل کی گہرائی سے نکلے گی وہ کسی عالم دین کے دل سے نکل سکتی ہے. لہذا اپنے دل والوں میں جھانکیے. یہ تو عام مسلمانوں نے اپنی لا علمی کی وجہ سے پیدا کر لیا، اپنے لیے پیدا کر لیا آسانی کے لیے. تو آگے پھر اس مولوی جو پروفیشن ہے، یہ مولوی حضرات ہیں، علماء کہہ لیں، مولوی کہہ لیں، ایک ہی بات ہے، انہوں نے پھر آگے گمراہ کر دیا. تو یہ لوگوں کو گمراہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. سامعین کرام، اپنے ایک اسٹیٹمنٹ میں ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں 1,00,000 میں سے 99,999 افراد اس امت کے ایمان سے محروم ہیں. تو تفصیلی بات وہ اپنے بیان میں فرماتی ہیں، آپ سن لیں. 1,00,000 میں سے 99,999 افراد اس امت کے ایمان سے محروم ہیں. وہ مسلمان نسل کی بنیاد پر ہے، قومیت کی بنیاد پر ہے. مسلمانوں کا بیٹا، مسلمانوں کا پوتا، مسلمانوں کا پڑپوتا مسلمان. ریشیل کریڈ ہے، سنی ہوئی چیزیں ہیں. جیسے قرآن مجید میں کہا گیا انہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، جیسے لات، عزیٰ، منات وغیرہ نام رکھ لیے تھے لوگوں نے، ایسے ہی کچھ نام ہیں جو ہمیں ہمارے بچپن میں سکھا دیے گئے. اللہ، محمد رسول، قرآن، جبریل، یہ نام ہمیں سیکھے. یقین کہاں ہے؟ یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فقوری. سامعین نے سن لیا ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کا یہ فرمودہ کہ وہ کہتے ہیں کہ 1,00,000 میں سے 99,999 افراد اس امت کے ایمان سے محروم ہیں. وہ مسلمان نسل کی بنیاد پر ہیں، قومیت کی بنیاد پر ہیں. یعنی مسلمانوں کا بیٹا، مسلمانوں کا پوتا، مسلمانوں کا پڑپوتا مسلمان ہے، مسلمانوں کو گھر میں پیدا ہوئے اس لیے مسلمان ہوں. یہی حال اس وقت مرزا غلام حسن کے ماننے والوں کا ہے. وہ قادیانی جماعت میں جو پیدا ہوتا ہے کسی قادیانی احمدی کے گھر میں، وہ بس احمدی یا قادیانی احمدی ہے. اس کو ضرورت ہی نہیں ہے سوچنے سمجھنے کی کہ میں کچھ کوشش کروں، دیکھوں کہ کیا ہم سیدھے راستے پر ہیں، کیا ہمارے جماعت کے جو لوگ سارے ہیں، یہ جو خلفاء بنے پھرتے ہیں، کیا ہمیں سیدھے راستے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. بس احمدی کے گھر میں وہ پیدا ہو گئے، وہ احمدی ہیں. اس سے وہ زیادہ ضرورت نہیں سمجھتے. ہاں، دنیا کمانے کے لیے دن رات وہ لگے ہوئے ہیں. میں جانتا ہوں، میں بھی اس وقت کیل میں رہتا ہوں، جرمنی میں. تو ادھر جرمنی میں، ادھر کیل میں ہی میں شروع سے آیا ہوا ہوں. میں دیکھتا ہوں جماعت احمدیہ قادیان کے یہ جو دوست ہیں ان کا کیا حال ہے. دن رات بس دنیا کمانے کا فکر، دنیا کے لیے
اوور ٹائم لگاتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن آخرت کی ان کو فکر نہیں۔ بہر یہ سارے احمدی بہن بھائی اور بزرگ جو ہیں، میں ان کے لیے درد رکھتا ہوں اپنے دل میں، اور ان کو کہتا ہوں کہ دیکھیں زندگی آپ لوگوں کی گزر گئی ہے، کچھ تھوڑی بہت جو ہے وہ بھی گزر جائے گی۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ اپنی آخرت کا فکر کریں، اور اگر تمہاری زندگیوں میں کوئی معمور من اللہ ہونے کا دعوے دار تمہارے سامنے کھڑا ہے تو اس کے دعویٰ کو بغور و فکر دیکھیں، اس پر اگر وہ سمجھتے ہو کہ وہ شخص معمور من اللہ ہونے کا مدعی جو ہے وہ غلطی پر ہے، اس کو سمجھائیں، آپ میں سے ہی ہے وہ، اگر وہ حق پر کھڑا آپ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلا رہا ہے تو اس کی آواز کو سنیں اور اس کو قبول بھی کریں۔ بہرحال میں اپنی انہی الفاظ پر آج کا خطبہ جمعہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ اولم وآخرم وظاہرم وباطنن ہو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله